أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ ان تخفوا اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو یعلمہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حالت میں جانتے ہیں وَيَعْلَمُ اور جانتے ہیں ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یوم جس دن تجد کل نفس پائے گا ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر بھلائی سے محضرا حاضر وما عملت من سوء اور جو کچھ اس نے برا عمل کیا اس کو بھی حاضر پائے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا تود چاہے گا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا کاش کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان لمبی مدت کا فاصلہ ہوتا ویحذرکم اللہ نفسا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے رب العالمین نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، دلی دوستی نہیں کرنی۔ اگر تم نے کافروں کے ساتھ دلی دوستی کر لی تو پھر ناکامی تمہارے مقدر میں ہوگی۔ اگر ان کے ساتھ دلی محبت نہیں کرو گے، صرف مواسات یعنی صرف نفع نقصان تک کی حد کے تک اس کے صرف جائز ہے، یا زبانی انسان اچھا بول لیتا ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ دلی محبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک انسان کے اوپر ایسی حالت آ سکتی ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ اس کے ساتھ سارے کے سارے کافر ہیں، وہ اکیلا مسلمان ہے، اس کا اکیلا گھر کا مسلمان ہے، تو ایسی جگہ پہ ہو تو وہاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھ سکتا ہے، لیکن دلی محبت پھر بھی نہیں کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ سب کچھ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے اور لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ آگے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اے پیارے پیغمبر ان کو فرماؤ جو بھی تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، ان تخفوا جو تم چھپاؤ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی سینوں میں کی بات ہے، ابھی تک زبان پہ نہیں آئی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا او تبدوہ یا اس کو زبان سے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ اللہ ان دونوں باتوں کو برابر جانتا ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے کون دل میں کیا چھپائے بیٹھا ہے، کون زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر حالت کی انسان کا پتا ہے، کوئی بھی انسان اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صرف یہی نہیں کہ انسانوں کے بارے میں ہی جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا ہے، انسان کی زبان کے اوپر کیا ہے، بلکہ رب العالمین تو ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے نہیں آتا ہے، رب العالمین ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر آسمان کی آپ نظام کو دیکھیں نا، ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے، یہ آسمان میں جو ہمیں یہ ہماری زمین ہے نا، یہ بالکل چھوٹا سا ذرہ سا ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ ہمیں سیارے ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بڑی بڑی بلائیں ہیں۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ جانتے ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کے نیچے کیا، سب کچھ کو رب العالمین جانتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر انسان اپنے آپ کو چاہے میں چھپا سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں چھپا سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو کچھ بھی نہیں زمین و آسمان،
اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جتنی بھی زمین و آسمان میں ہو چاہے کوئی اور ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس، نہ سمجھے یہ نہ مانے، ایک وقت آنے والا ہے، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس وقت دیکھنا پھر یوم تجد کل نفس، یوم جس دن تجد کل نفس ہر نفس پائے گا ما عملت جو اس نے کیا، من خیر بھلائی کا کام کیا ہوگا، محضرا اس کو بھی سامنے پائے گا، اچھا کام کیا ہے چاہے چھوٹا کیا چاہے بڑا کیا، سارے کے سارے اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا۔ دوسرے مقام پہ 15ویں سپارے میں آتا ہے نا کہ جو کچھ بھی انسان کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے کو، ہر چیز کو رب العالمین وہاں پہ سامنے کر دے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جو کچھ بھی چھوٹا تھا یا بڑا تھا، چھوٹی تھی یا بڑی تھی، گناہ تھا یا نیکی تھی، جو کچھ بھی تھا رب العالمین وہاں پہ سب سامنے کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس وقت انسان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، انسان کو اس کے اعمال کے مطابق، عقائد کے مطابق، نظریات کے مطابق اس کو صلہ ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وما عملت من سوء، اور جو کچھ برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے وہاں پہ پالے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جب وہاں پہ دیکھے گا نا وہ بے بہا گناہ اور بے بہا کام خراب ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہو چکی ہے، پھر چاہے گا کاش میرے اور ان برائیوں کے درمیان لمبی دوری ہو جاتی، فاصلہ دور کا ہو جاتا، یہ برائی میرے پاس بھی نہ بھٹکتی، مجھے یہ نظر بھی نہ آتی، اتنی دور مجھ سے ہو جاتی، لیکن اس وقت کاش پوچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں رب العالمین نے علماء دے دیے، حق بتانے والے، سچ بتانے والے، اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزار کے جائیں، آپ یہاں پہ حساب لگا لیں کہ کتنے انسان جتنا مرضی سمجھا لیں، جتنا مرضی، اور پتہ بھی ہے خود بھی کہ نماز نہ پڑھنے کا اتنا گناہ ہے، نماز کے لیے مسجد میں نہ آنے کا اتنا گناہ ہے، یہ ہے، سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود اذان ہوتی ہے بس بیٹھے رہتے ہیں، پوچھو جی کیا، جی میری ہمت نہیں پیر رہی، ہمت نہیں پیر رہی، یہ ہے وہ، بس بہانے بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے، وگرنہ اگر اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہی جانا ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جتنا بھی انسان نے نیک عمل کیا وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، کوئی برا عمل کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، انسان اپنے اعمال سے بچ سکتا ہی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے وہاں موجود ہوگی، اور ہر چیز اللہ انسان کے سامنے رکھ دے گا، کوئی بھی چیز انسان کے سامنے سے دور نہیں ہوگی، ہر انسان اپنا حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہوگا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں کہہ کے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے تاکہ ڈر جاؤ، ڈرنے کے بعد نیک عمل کرو، کیونکہ انسان کی طبیعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان ڈر کے بات کو مان جاتا ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر شوق ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، ایک تو اللہ کی محبت انسان کے دل میں آ جائے، اللہ کا پیار انسان کے دل میں آئے، تو اس وجہ سے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو ڈر ڈور نہیں، اس کو یہ ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، محبت میں لگا رہتا ہے۔ اور دوسرا قسم کا انسان وہ ہوتا ہے کہ ڈرتا رہتا ہے کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو یہ دونوں انسان کامیاب ہیں۔ اگر انسان اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو دونوں ہی قسم کے انسان کیا ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو اللہ یہی فرما رہے ہیں یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، اور واللہ رؤوف بالعباد، ڈرا اس لیے رہا ہے چونکہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر کیا ہے، مہربان ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم آگ میں جاؤ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم عذاب کو سہو، اللہ نہیں یہ بات چاہتا ہے، بلکہ اللہ پاک تمہیں ڈرا رہا ہے کہ ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، ان بدعمالیوں کو نہ کرو، عقیدہ اپنا درست کر لو، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر لو، اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر لو، پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے، جو دل میں آیا وہی کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث سائڈ پہ رکھ دی، علماء نے جو بتا دیا اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جیسے یہ دیکھ لیں
اذان جو ہے اذان سے پہلے جو صلاۃ والسلام پڑھی جاتی ہے، حدیث میں سے کہیں تذکرہ نہیں ہے، اذان نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اب مولویوں نے یہ بات ایسی ذہن میں ڈال دی ہے، ایسے چکر بنا دیا ہے کہ دیکھو جی درود ہی پڑھنا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کیا صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی؟ سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی؟ بلال نے کیوں نہیں پڑھی ہے؟ باقی صحابہ جو اذان پڑھتے تھے وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اور پھر جو یہ تکبیر کے بعد جب تکبیر ہوتی ہے اور تکبیر کہنے والا کہتا ہے آخر میں لا الہ الا اللہ، اور آگے سے ان علماء سو نے ایسی ایسی باتیں لوگوں کو سکھا دی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آگے تم نے کیا کہنا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں جب تکبیر والا کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آگے سے فوراً کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال قسم کا کام کر دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، سب پلو ہیں، ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے یہ محمد رسول اللہ کا جملہ اگر یہاں پہ لگنا ہوتا، تکبیر کہنے والے کی زبان میں تکلیف ہے کوئی؟ وہ نہیں یہ جملہ کہہ سکتا آگے؟ سوچنے کی بات ہے، اللہ پاک نے ذہن دی ہے، سوچ دی ہے، اگر یہ جملہ کہنا ہی تھا تو پھر جو تکبیر کہنے والا وہ نہیں کیا جملہ یہ کہہ سکتا؟ اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی ساری تعلیم دی ہے، سارا سکھایا ہے کہ تم نے اذان کا جواب ایسے دینا ہے، تکبیر کا جواب ایسے دینا ہے، باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، اور احادیث میں موجود ہے کہ جب مؤذن جو کہ لا الہ الا تم نے بھی کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہ محمد رسول اللہ تم نے کیا کہنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، بلکہ وہاں کیا کہنا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور جب کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تم نے کیا کہنا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جب پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تم نے بھی کیا کہنا ساتھ؟ اللہ اکبر۔ جو کہے لا الہ تم نے بھی کیا کہنا ہے؟ وہاں پہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے، اور اپنے پاس سے یہ بنا کے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ او کمال قسم کا کام کر دیا ہم نے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نیکی ہم صرف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نیکی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دین میں اضافہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کچھ دن پہلے، ایک صحابی کے سامنے کسی نے چھینک ماری، اور چھینک مارنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کہا؟ حالانکہ صرف جواب کیا ہے اس کا؟ الحمدللہ، یہ کہنا چاہیے جب چھینک آئے۔ اس نے جب کہا نا والسلام علی رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے بھلا؟ اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کے نبی کے اوپر رحمت نازل ہو۔ کیا جملہ غلط ہے؟ اللہ کے نبی کے اس صحابی نے فوراً سے کہا ہے یہ تو نے کیا کہا بھائی؟ یعنی دین میں پختگی دیکھیں، آپ تم نے یہ کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے صرف ہمیں یہاں پہ الحمدللہ سکھایا، تو نے یہ لفظ آگے کیا کہہ دیا؟ جملہ پہ تیرا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں کہنا نہیں بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں نہیں کہا ہے۔ اللہ پاک سبحانہ